اس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے جہاں ہم کھڑے ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ ہے وہ مسجد جہاں حضرت نے توحید کی ابتدا کا آغاز کیا اور یہاں گونج پوری دنیا تک سنائی دینے لگی۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم دوسرے سٹپ میں پہنچ چکے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو وہ کنواں دکھایا کیونکہ ہم نے اصل میں آغاز تو یہاں سے کرنا تھا، کیونکہ جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں مولانا الطاف الرحمان صاحب، یہ جو رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے مولانا محمد صادق صاحب، تو ان کے آگے بیٹھے تھے مولانا محمد قاسم صاحب۔ تو یہ مولانا محمد قاسم صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت کی جو رہائش گاہ تھی وہ انہی کے یہ جو گھر ہے ادھر ہی کہیں تھی، انشاءاللہ ہم وہ بھی دکھاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ابتدا ہم نے یہاں سے شروع کرنی تھی کہ حضرت نے یہاں پر رہائش پائی، لیکن جو وہاں کا نام کہاں سے پڑا تو وہ ہم کنویں پہ گئے، تو اس پہ ہم نے وہ مختصر حالات آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ جو وہاں تھا جس کو کس وجہ سے وہاں کہا گیا کنویں کی وجہ سے، تو وہ اب بہرحال ہماری ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ تو دوسرے سٹپ کے اندر ہم موجود ہیں مولانا الطاف الرحمان صاحب کے ساتھ، کہ جو کہ پڑپوتے ہیں مولانا قاسم صاحب کے بیٹے ہیں، اور مولانا صادق صاحب جو تھے ان کے پوتے ہیں، اور مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی، صحت دے۔ ایک تو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تو حضرت سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حضرت نے جو پیدائش پائی تو وہ ان کا گھر کس جگہ پہ تھا، جس کے گھر کے اندر انہوں نے پیدائش کی؟ وہ ساتھ ہمارے ناڑی ہے یہاں ہے، ادھر انہوں نے پیدائش۔ اچھا، ہاں، ناڑی کے مطابق تو وہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 7 کلومیٹر۔ تو اس جگہ پہ ابھی کوئی ان کی زیر سایہ یا زیر قبضہ کوئی جگہ ہے؟ کوئی وہ تقریباً سارے مخالف لوگ۔ اچھا، سارے مخالف لوگ۔ کارڈ سے پہلے جب ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے کچھ بتایا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر جگہ، تو وہاں وہ حضرت کا مہمان خانہ تھا یا کیا تھی؟ وہ مدرسے کی ابتدا ہوئی تھی، پڑھانا شروع کیا تھا۔ اچھا، ہاں، رہائش بھی تھی، مدرسہ بھی تھی، ادھر رہتے تھے۔ اچھا اچھا، حضرت کی پیدائش وہاں ہوئی مگر رہائش گاہ یہ تھی۔ جی ہاں۔ تو جس وقت حضرت گئے دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے جی اس وقت ان کی رہائش یہاں ہی تھی؟ جی جی ادھر۔ اچھا، یعنی یہ آپ کے گھروں میں؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت پڑھ کے واپس آئے حضرت دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے یہاں واپس پہنچے، تو اس وقت انہوں نے اسی جگہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں ادارہ کھولا؟ جی ہاں۔ تو مولانا ایک مسجد بتاتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر ادارہ مدرسہ تو چلو یہاں تھا، جی ہاں، تو مسجد بتاتے ہیں وہ کون سی مسجد تھی جس پہ وہ شہر میں ہے۔ ہاں، تو یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن میں ایک بہت بڑے نام موٹے بڑے خیر رہ بھی جائیں گے، شاید اس طرح زبانی مجھے یاد نہیں ہے، مثلا جس میں شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ یا محمد امیر بندیالی صاحب یا ایسے انداز سے قاضی صاحب کے بھائی قاضی محمد صاحب، وہ سب ڈیرے پہ۔ اچھا، وہ ڈیرے پہ۔ ہاں، تو یہاں پہلے جو انہوں نے کی وہ ہجرت ادھر سے کر دی تھی، جب کام شروع کیا نا مخالفت شروع ہو۔ اچھا، مقصد بذات جو ادارہ قائم کیا جی ہاں، حضرت نے وہ وہاں جا کے قائم کیا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اس جگہ پہ مثلا جو آپ بتا رہے ہیں وہ سلسلہ یہاں شروع ہی کیا تو مخالفت شروع ہو؟ مخالفت شروع، انہوں نے مسئلہ توحید شروع کیا نا، ساتھ ساتھ مخالفت شروع ہوئی۔ ادھر انہوں نے اپنی جگہ خرید نئی ملی، ادھر سے انہوں نے باقاعدہ کام شروع کیا۔ جی جی۔ تو حضرت ہم ایک آپ کی زبانی یہ چیزیں سننا چاہتے ہیں کہ حضرت کا یہ جو نمک والا ایک دم جو ہو رہا ہے اور بلکہ ہر جگہ پہ وہ چلتا ہے، اس کی ابتدان کہانی ذرا بتا دیں کہ وہ کیا انگریز جو دور تھا، انگریز عورت کو کیا ہوا؟ وہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہے جی، اس کو سانپ لڑا، انگریز کی بیوی کو بیوی سانپ نے وہ ادھر آیا، ملک مظفر جو رئیس اعظم تھا وہاں پہ
جو مخالف بھی تھا اور حضرت صاحب کی عزت بھی بری کر رہا اچھا سیاسی طور پر عزت بھی کرتا تھا مخالفت بھی مخالفت مسئلے کی وجہ سے سیاست وغیرہ حضرت صاحب کو اس طرح ان کے مرید وغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر ووٹ وغیرہ جی جی وہ حضرت صاحب کو ادھر لے کر اس انگریز کو پہنچا. حضرت صاحب نے وہ تقریباً بے ہوش تھی صاحب کو جب لڑا تو انگریز کی بیوی کو کیسر کے تقریباً آئے تھے. اچھا سن سکے سر ہاں ٹھیک ہے. حضرت صاحب نے اپنی زبان میں کہا لسی اور لون لے آؤ. لسی لون لے نام تو پہلے تھا اس وقت انہوں نے نہیں شروع کیا. جی جی نام تو ان کا پہلے چلتا تھا اور کرتے تھے. اچھا پہلے سے کرتے تھے جی جی دیا لیکن نمک والا اور سانپ اور ہلکی کتے والا زیادہ مشہور وہاں سے جی ہوا مشہور وہاں سے جی ادھر سے انہوں نے تھوڑی دیر لسی اور بھائی ان کے اندر چلا جائے دام لینا. جی جی اس طرح انہوں نے پلایا اللہ کی فضل سے جوش آ گیا. وہ خوشی سے ان کو حضرت صاحب کو سنایا کہ 100 روپئے حضرت صاحب نے کہا اس کو دے دو. یعنی وہ جو سکے ہوتے تھے ہاں سکے اس کو دے دو اس کو زیادہ ضرورت ہے مجھے اللہ پاک نے بہت میں ان کا محتاج نہیں. اچھا بڑا حیران ہوا کہ میں کتنے پیسے دے خوشی کی میری بیوی بچ گئی اور اس نے پیسوں فوکس لگا دی کوئی توجہ بھی نہیں. وقت اس نے ملک مظفر اس نے اپنی زبان نہ دسیا کہ بے نہ پیسے میں کوئی عام پینا رہی عام مولوی نہیں. اچھا حضرت ہم وہاں ڈیرے پہ بھی گئے پہلے بھی اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم جائیں گے. وہاں دیکھا کہ یعنی انسان کی نگاہ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں دیکھ کے تو آدمی بہت زیادہ یہ زمینیں ہیں. تو بعض حضرات تو جو یہ ہوتے ہیں ان کا دم چلا پیر بنے اور اس کے بعد مریدوں نے دینا شروع کر دیا. تو یہ جو اتنی زمینیں ہیں تو یہ حضرت کے پہلے والد محترم کی تھی میاں محمد صاحب کی اتنی زیادہ نہیں وہ 5 جگہ تھے نا حضرت صاحب آپ خود 4 بھائی تھے ان سب کی ہے ایک اکیلے حضرت صاحب کی نہیں. اچھا ہاں اچھا 5 بھائیوں کی 4 بھائی تھے حسین علی سلطان علی غلام علی سید علی. تو لیکن نامور جو سامنے نام آیا نام سامنے آیا تو حسین علی کا ہے. یہ ان 4 بھائیوں کی زمین ہے اور ان کی بہنوں کی 7 زمینیں ہیں. کس طرح ساری زمین حضرت صاحب کی نہیں. پیچھے لوگوں نے ملک خرید بھی تھی ملکوں سے وہاں ملک. مقصد اس چیز کا ہے کہ جدی پشتی زمین ہے کوئی یہ 12 بوجھا مرید سے لپیٹ وہ سلسلہ نہیں. یہ بالکل مخالف. اچھا ان کی دریا زمین تھی. آپ نے سنا ہوگا حاجی عباس ان کا پوتا بھی موجود ہے اغرمان ان کا مرید بھی تھا مدیرہ بھی تھا اس کو بھی آپ نے ادھر زمین لے کر دی. ہماری بھی زمین تھی. اب ہم 5 سردار جو حضرت کی تھی بعد میں ہم نے بیچی. بلاند میں پیلو مہیس یہ جگہ حضرت صاحب نے خود آپ خریدی. مرید وغیرہ والی ان کی بات نہیں تھی. اچھا مولانا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم کنویں پہ گئے کنویں پہ بنائی بلکہ وہ آپ جیسے لوگوں سے اور جو حضرت کے خاندان ہے ان سے یہ گپ شپ ہوئی. تو یہ جو وہاں کا ذکر آتا ہے تو کیا یہ واقع حقیقت ہی ہے کہ یہ جو وہاں کنواں تھا اور پھر بچر قوم تھی اور اس کی وجہ سے یہ شیر سرشوری تھا نا جو پیچھے سے آ رہا تھا اس نے جو کنواں بنایا سب اسی کا خرچہ ہے. ایک روڈ بنایا کیونکہ قوم بچر موجود تھی تو ہمارے علاقے میں یہ ایک بات جو ٹکے لگے سرکار کے تھے وہاں سے بچر دیا ٹکیوں شیخ سوری لائن تھے ایسے وہاں بچنا بڑھ گئی تھی کیونکہ زیادہ قوم آباد. تو مولانا ہے ہمارے ادھر رحم اللہ الدین کے بھائی ہیں سراج الدین زین العابدین صاحب جو میاں والی ہاں ان کے بھائی ہیں سراج الدین چکرالے میں. وہ ادھر ہمارے پاس جمعہ پڑھانے آئے. وہ جمعے میں انہوں نے کہی کہ اسٹیشن میں ایک دکان تھی دکان سے حضرت صاحب نے کوئی چیز خریدی. انہوں نے کہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے پیسے پھینک دی مولی وغیرہ آئی
सब्जी और मूली उन्होंने हजरत साहब के हाथ में नहीं दी। हमने सुना है कि अगर हम देंगे तो हम मुर्तद हो जाएंगे। हाँ, तो हजरत ये भी वाकया एक मैंने कहीं पढ़ा है कि जिस वक्त हजरत ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को मियां वाली में बुलाया कि आप मेरे पास तशरीफ लाएं ताकि लोगों को पता चले कि मेरे अक़ायद व नज़रियात वही हैं जो आपके हैं, कि लोग मेरे मुखालिफ हैं। तो जो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए तो उस वक्त भी गेहूं की रोटी के लिए हजरत किसी के पास जाते भाई सब्जी के लिए, तो कोई हजरत को देने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात, ऐसी है ऐसी ऐसी। हजरत। ये जो आपके खानदान के अंदर है, ये अभी भी निमक वाला सिलसिला चला रहा, क्योंकि मैं भी यहाँ 3-4 साल इमामत करता रहा चिगरू के अंदर। उस वक्त भी अक्सर लोग वहां से आते थे, जिस तरह आपने जिक्र किया किसी को कुत्ता ने काट लिया या सांप का या इस तरह का दम का, तो वो अभी तक भी उस जैसे ये वो चल रहा है निमक और उसमें शफा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लोग शफा पा रहे आ हैं। रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना, सलामत है। ये जगह हजरत साहब दी यानी जाती जगह हजरत साहब खुद रहन, ठीक है। इत्थे हजरत साहब अपना रहन अल्लाह दी खुल की तौहीद बयान की थी, उत्थों हजरत साहब निकाला गया। जो दारुल उलूम देवबंद से मेहमान आते थे रेलवे स्टेशन से उतर के, तो वो इस जगह पे इसी जगह पे। अच्छा, फिर इसके बाद जब हजरत साहब ने हिजरत की ना, ठीक है, वो 5 किलोमीटर आगे दे रहा है, ठीक है, वहाँ हजरत साहब ने तदरीस का काम किया था। ठीक है। अपनी तदरीस वगैरह वहाँ शहर कुरान मौलाना तैर पंजीर वाले। अच्छा हजरत, जब यहाँ से उनको निकाला गया और ये फिर खानदानी जगह थी, तो ये खानदानी जगह थी, अपनी हजरत साहब की जाती जगह थी। अच्छा, फिर ये जगह क्योंकि हजरत के जो बेटे हैं मौलाना मोहम्मद सादिक साहब, अब उनके खानदान से। हाँ हाँ मोहम्मद सादिक, ठीक है। हाँ मैं देख। अच्छा, तो मियां साहब इधर को मस्जिद के भी हवाले देते हैं कि मस्जिद भी हाँ मस्जिद भी बिल्कुल करीब है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसका साइड से अलावा। ठीक, ठीक है, वो मस्जिद तो आपको दिखाते हैं। ठीक। ये जो मस्जिद है इसका नाम है गुलजार मदीना गालबन। तो ये वो इब्तिदाई मस्जिद है जब रईसुल मुवाहिदीन रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ के आए दारुल उलूम देवबंद से, तो आपने इस मस्जिद से आगाज किया। तो वहाँ आप पे जुल्म सितम की बारिशें हुई, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, बहुत ज्यादतियां हुई, आपको सताया गया, तंग किया गया। तो आखिरकार इस मस्जिद से जो उन्होंने काल अल्लाह काला रसूल की आवाज़ें, तौहीद की आवाज़ें बुलंद की थी, तो शिर्क की तहरीक की जब नजर आई कि शिर्क डूबता जा रहा है, तौहीद का प्रचार बुलंद हो रहा है, तो यहाँ से हजरत को जो है वो जुल्म सितम तशद्दुद करके जो कुछ हुआ यहाँ से निकाल दिया गया। तो यहाँ से फिर हजरत ने जो है वो डेरे यहाँ से 5 किलोमीटर अपनी जगह पे जाके लगा लिए, और यहाँ गूंज पूरी दुनिया तक जो है वो सुनाई देने लगी। हम ये जो जिस रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, वहाँ बछरा रेलवे स्टेशन, ये वो रेलवे स्टेशन की जिस पे हम बात करने लगे हैं। रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को मियां वाली में आने की दावत दी, ताकि जो लोग मेरी मुखालफत करते हैं उनको कम अज कम पता चल जाए कि जो हजरात मेरे साथ हैं अकीदत मोहब्बत और भी रखते हैं, मेरा भी वो ही नजरिया है। तो उस वक्त मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जो है मियां वाली में है। मियां वाली में आने के बाद उन्होंने बयान किया, उसके बाद वो यहाँ रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। जब इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो मलिक मुजफ्फर, जिनका तज़किरा हमने आपके साथ किया है कि मलिक मुजफ्फर ने हजरत साहब की बहुत ज्यादा मुखालफत की, तो उनका चचा थे, उन्होंने यहाँ पे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को रोक लिया और अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को ये फरमाया कि जो यहाँ पे मौलाना हुसैन अली के अक़ीदत और नजरियात हैं, तो क्या आपके भी वो ही हैं? तो उस वक्त मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा था, जो कुछ हुसैन अली कहता है वो ठीक कहता है। तो उस वक्त वो जो मलिक मुजफ्फर का जो चचा था, वो ये बात कहने लगा कि हम यहाँ से अनाज बेचते हैं, गन्ना बेचते हैं, आपके साथ तावन करते हैं, आपके इदारा दारुल उलूम देवबंद के साथ, तो आइंदा यहाँ से ना कोई तालिब इल्म जाएगा और ना कोई पैसा यहाँ जाएगा। तो इस स्टेशन पे खड़े होकर जहां हम खड़े हैं, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था
कि जाओ, हम तुम्हारे चंदे के मोहताज नहीं है, तुमने ना भी दिया तो ये इदारा चलता रहेगा।